بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمین. میرے بھائی اور بہنوں، بات وہی ہے جو پہلے تھی اور آج ہے اور کل بھی رہے گی، اور بات صرف ایک ہے: آپ اپنا کون سا ہاتھ پسند کرتے ہیں؟ آپ رائٹ ہینڈ پسند کرتے ہیں یا لیفٹ ہینڈ پسند کرتے ہیں؟ دنیا میں بعض بچے فطری طور پر لیفٹ ہینڈ لکھنا شروع کر دیتے اور کھانا بھی شروع کر دیتے. شروع میں وہ بچے ہیں تو کیئر نہیں ہوتا، مگر بعد میں ان کی عادت بن جاتی. تو دنیا میں اگر لیفٹ ہینڈ سے کوئی لکھتا ہے تو گناہ نہیں ہے. اگر وہ لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے تو مسلمان ہے تو اس کو بار 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 ٹوکا جائے گا کہ نہیں بیٹا، نہیں بیٹی، نہیں بیٹے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، یہاں تک کہ اس کی عادت توڑ دی جائے. مگر آخرت میں ہر مسلمان کو اپنا صرف ایک ہاتھ استعمال کرنا ہے، اور اس کا نام ہے رائٹ ہینڈ، اس کا نام ہے سیدھا ہاتھ. وہ سیدھا ہاتھ ایسے نہیں ہوگا جیسے ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، اپنی مرضی سے چاہا تو استعمال کیا، اپنی مرضی سے نہ چاہا تو نہیں استعمال کیا. مگر اس ہاتھ کو سیدھا ہی استعمال کرنا ہوگا، یعنی اس سیدھے ہاتھ سے کوئی ٹیڑھا کام نہیں لینا ہوگا، اور ٹیڑھے ہاتھ سے بھی سیدھا کام لینا ہوگا. اگر سیدھے ہاتھ سے سیدھا کام لیا اور ٹیڑھے ہاتھ سے بھی سیدھا کام لیا تب جنت کا ٹکٹ ملے گا، ورنہ نہیں. اللہ بچائے. تو ایک تو بات چل رہی تھی کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں وہ نامہ عمل ملے گا تو وہ بولے گا ہاں مقرؤ کتاب، آؤ بھائی پڑھو پڑھو پڑھو. قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گیا، اس کا ایگزامینیشن ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور بولا جاؤ تمہیں جنت میں جانا ہے. تب وہ وہاں سے نکلا تو خوش خوش باہر آیا، بولا بھائی دیکھو پڑھو. اور پھر اس نے یہ بھی بولا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو معلوم تھا کہ میرا حساب ہوگا. قرآن میں یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ملا تو وہ اس کے نیک عمل زیادہ تھے اور برے عمل کم تھے، تو وہ خوش خوش بولا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب ہوگا. اگر میں آپ کو اس آیت کا یہ ترجمہ بتاؤں کہ بندہ کہہ رہا ہے آخرت میں مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک عمل کم تھے اور اس کے برے عمل زیادہ تھے، کیا یہ مطلب فٹ ہوتا ہے؟ مجھے مجلس کے ختم پر بتائیے گا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا. اس جملے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ نیک اعمال اس کے زیادہ تھے اور برے اعمال معمولی سے تھے جو معاف کر دیے گئے، ایک مطلب یہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے اس کے برے عمل زیادہ تھے، تو جو شخص یہ بول رہا ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرا حساب ہوگا تو وہ زیادہ برے کام کرے گا، اور اسی بات کو کیا وہ آخرت میں خوشی خوشی بولے گا؟ میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے تمام مفسرین نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی ہے. انہوں نے وہ حدیث بیان کی اس آیت کے ضمن میں کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ اللہ کے پاس گیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ جب بتائے شروع میں غلط کام، وہ تو پریشان ہو گیا کہ بھئی میں تو ختم. پھر اللہ میں نے کہا ہم نے وہ سارے اعمال جو ہے نیک برے جو ہے اچھے بنا دیے. اب وہ باہر نکل کے لوگوں کو بول رہا ہے میرے نامہ عمل پڑھو، مجھے تو معلوم تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے. کیا یہ صحیح ترجمہ بیٹھے گا؟ میرے خیال میں غلط بیٹھے گا. یہ بات الگ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ کرم کرے گا تو ان کے برے اعمال کو جب سنائے گا تو ان کا رنگ اٹھ جائے گا اور وہ سمجھ جائیں گے بھائی میں تو پھنس گیا. مگر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا میں اپنے کرم سے تیرے برے عمل کو نیک عمل بنا رہا ہوں، اب تو جنت پہ جا. مگر ایسا شخص جو فیل ہو رہا تھا اور اس کو پاس کر دیا گیا، وہ خوشی خوشی باہر آ کر لوگوں کو یہ نہیں بولتا پھرے گا پڑھو دیکھو 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 مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، اس بارے میں مجھے آپ کی رائے چاہیے مجلس کے ختم ہونے پر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور عجیب حدیث علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ضمن میں لکھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے علم میں ہر بات آ جائے، اور میں نے ہمیشہ بار بار عرض کیا ہے کہ آپ حضرات کلاس 12 کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اور بی اے ایم اے کے بھی نہیں ہیں،
آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کی زندگی، آپ میں سے ہر ایک کی زندگی ایک آئینہ ہے. میں نے آپ کو قریب سے دیکھا ہے، آپ نے مجھے دیکھا ہے. ایک تو حسن زن بھی ہوتا ہے. فرشتہ کوئی بھی نہیں بنے گا، میں بھی نہیں ہوں. بڑے سے بڑے مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی فرشتہ نہیں ہے. تو یہ تو بات ہی چھوڑ دیجئے کہ آپ کتنے گناہ گار ہیں اور میں کتنا گناہ گار ہوں. لیکن ہم معلوم زندگی میں جانتے ہیں کہ شریف بھائی، انور بھائی، حبیب بھائی، آدم بھائی، ہمارے آفتاب بھائی، ہاں، ہماری باجی محترمہ، اللہ نے کیسی خاص توفیق دی آپ کو. اس لحاظ سے میں یہ کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہر بات آئے، مگر اس ہر بات کا بھی صحیح استعمال ہونا چاہیے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر میں اس کے ضمن میں آپ کو وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے. سنیے. علامہ ابن ابی حاتم کہتے ہیں حدثنا ابی حدثنا، اس کے بعد میں 4 7 8 نام ہیں، اور وہ سارے نام جا کر ٹوٹتے ہیں ابو سلام الاسود. یہ ایک تابعی ہیں، ابو سلام الاسود. انہوں نے کہا کہ میں نے ابو امامہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. ابو امامہ یہ صحابی ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حدیث سنیے تو دنگ رہ جائیں گے، حل یتزاور اہل الجنہ، کیا جنت میں جانے کے بعد لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں. انہو لا، یہ سنی آگے کے الفاظ، انہو لا یہبط اہل الدرجۃ العلیٰ الی اہل الدرجۃ السفلی، جو ہائی کلاس میں رہنے والے جنتی ہیں وہ لو کلاس جنتیوں کے پاس جائیں گے. فیحیونہم، اور ان کو سلام کریں گے. ویسلمون علیہم، اور ان کو سلام کریں گے. یحیو کا بھی مطلب وہ تھا، سلام کا بھی یہ تھا. مگر آگے جو الفاظ ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. ولا یستطیع اہل الدرجۃ السفلی یصعدون الی الاعلیین تقصر بہم اعمالهم، مگر لو کلاس کے جنتی ہائی کلاس کے جنتیوں کے پاس نہیں جا سکیں گے کیونکہ ان کے اعمال جو تھے اس لائق نہیں تھے. ابھی انہوں نے حدیث بتائی ہے حضرت ابو امامہ کی کہ نبی نے یہ فرمایا، تو اس کی بہت مجھے تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا ہے واقعی ایسا ہے کہ لو کلاس کے جنتی ہائی کلاس کے بعد نہیں جا سکتے، مگر الٹا ہوگا بس. تو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. اور ایک بات آگے ضرور ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، مگر وہ بات الگ ہے. ان الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 درجات ہیں، 100 کیٹیگریز ہیں. ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر 2 جنت کے درمیان میں اتنا بڑا ڈسٹینس ہے جیسے کہ زمین آسمان کا. ٹھیک ہے، اگر ڈسٹینس ہے تو اس سے کیا ہوتا، لیکن یہ کہ ہائی کلاس والے نیچے آ سکتے مگر نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، تو یہ چونکہ حدیث کی طرف منسوخ کیا گیا ہے تو میں بھی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ میں کہوں کہ نہیں یہ صحیح بات نہیں ہے. میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کروں گا. قرآن ختم ہو جائے تو میں تھوڑا سا آزاد ہو جاتا ہوں. تو یہ بات ہے. اور اس کے ساتھ ایک دوسری بہت بڑی پیاری حدیث ہے، وہ سنیے تو مزہ آ جائے. ہم کیا سن رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سن رہے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا، یا دراصل ہم یہ سننے جا رہے ہیں اس بات کی تفسیر میں کہ جس کو رائٹ ہینڈ میں اس کی بک آف لسٹ ملے گی اعمال کی، ان کا کیا ہوگا؟ تو جو اصل سبجیکٹ ہے نا وہ مت بھولیے. اگر آپ سن رہے ہیں، اصل سبجیکٹ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں ہمارا رجسٹر ہم کو ملے گا. مگر میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا اگر آپ اس لائق ہوں گے تبھی ملے گا نا. یا میں لائق تو نہیں ہوں مگر پھر بھی اللہ میں زبردستی بولے جا 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 سیدھے ہاتھ میں لے اور جا، وہاں کوئی زبردستی نہیں ہونے والی. اور آخرت وہ چیز ہے جس کے انصاف کی ایک عجیب و غریب مثال دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ایسا انصاف ہوگا کہ اگر دنیا میں بغیر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری تھی، اللہ تعالیٰ آخرت میں دونوں کو پیدا کرے گا. مگر الٹا، جس کو دنیا میں سینگ نہیں تھے اسے سینگ دیے جائیں گے، اور جس کو دنیا میں سینگ دیے گئے تھے اس کو نہیں دیے جائیں گے. پھر یہ بغیر سینگ والی بکری آخرت میں سینگ لے کر اس سینگ والی بکری کو ٹکر مارے گی. یہ صحیح حدیث ہے. جس آخرت میں اتنا زیادہ انصاف ہونے والا ہے تو کیا اس انصاف میں ایک جنت میں نہ جانے والے کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جس کے نامہ عمل کم تھے اس کو جو ہے تو
اللہ تعالیٰ زیادہ دے کے ڈال دے گا؟ جی نہیں، انصاف ہوگا، ہر شخص کے برے عمل اچھے عمل نہیں بنائے جائیں گے. ایک شخص ہے وہ برا ہے مگر برائی کرتا ہے، بعد میں افسوس کرتا رہتا، توبہ کرتا رہتا، اس کا دل پسیجتا اور دل سے ایکٹنگ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہو، پھر توبہ، پھر گناہ ہو، پھر توبہ. اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو گے، صحیح حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو گناہ کریں گے اور پھر معافی مانگیں. ایک وہ چیز ہے نا کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہائی کلاس عقل کی ضرورت ہے، ورنہ آپ اس کا غلط مطلب سمجھ جائیں گے کہ یہ لو اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے میں گناہ بھی کروں، میں معافی مانگتا رہوں، تو ٹھیک ہے میں بھی گناہ بھی کروں گا، معافی مانگوں گا. جی نہیں، جان بوجھ کر غلطی کرنے والا وہ نہیں معاف ہوگا، پھنسے گا. اور نہ چاہتے ہوئے پیر پھسل گیا. جتنے لوگ زمین پر گرے ہیں پیر پھسل کر، انہوں نے پہلے ایسا سوچا ہے میں اپنا پیر پھسلاؤں گا، پھر میں نیچے گروں گا، پھر میں اپنی ہڈی توڑوں گا، پھر میں اس کو پلاسٹر باندھوں گا؟ ہے کہ دنیا میں ایسا ہوا؟ ایک آدمی جان بوجھ کر پھسلا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. ہاں وہ نہیں چاہ رہا تھا مگر گر گیا. بس یہی وہ صحیح مثال ہے کہ گناہوں میں پھنسنا اور پھر توبہ کرنا. جب گناہ کیا تو نہیں بول کے ہو گیا، اور پھر جو توبہ ہوئی اصلی توبہ ہوئی، مگر پھر انسان ہے اور پھر پھسلا اور پھر گرا. بس اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی، یہ ادا پسند آئے گی. ایک بچہ 1-2 سال کا ہوتا ہے، وہ رینگتا ہے، پھر کھڑے ہونا چاہتا ہے، ماں باپ اس کو کھڑے جاؤ بیٹا کھڑے جاؤ. وہ درا کھڑا ہوا، میں کھڑے ہوتا جھٹ سے گرا. کیسے لپک کے اٹھاتے ہیں، کیسا لاڑ کرتے ہیں، ارے میرا بیٹا، ارے بیٹا میرا، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس کا کیسا لاڑ ہوتا ہے. اس کو 1-2 قدم چلانے کے لیے اپنے ہاتھ کا سہارا دے کے ایکٹنگ کر کے اس کو دھیرے دھیرے چلاتے ہیں، اور وہ چلتا ہے اور پھر گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے. کیا اس بچے کے گرنے میں اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے؟ وہ سوچتا ہے نہیں میں پہلے گروں گا پھر ماں باپ مجھے اٹھائیں گے. اس کو سینس ہی نہیں ہے. میرے بھائیو یہ ایک سچے مومن کی مثال ہے. وہ سوچ رہا میں نہیں گناہ کروں گا. پھر ایک انسانی جھٹکا آیا، نظر بہک گئی. ایک انسانی جھٹکا آیا، جھوٹ بول دیا. ایک انسانی جھٹکا آیا، تھوڑا سا کسی پر غصہ ہو گیا. ایک انسانی جھٹکا آیا، منہ سے اولفل پک دیا. ایک غصہ آیا، ایک ایسا ہوا، ایک ویسا ہوا، پھر جاگ گیا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ تو اس اعتبار سے جو جنت میں جائیں گے، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو سنیے. اس میں بھی 2-4 نام ہیں. اور حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھیے، خوب پڑھیے اور پڑھتے جائیے. لا يدخل احد الجنہ الا بجواز. آپ لوگ یہاں گلف میں رہے ہیں، جواز سفر کسے کہتے ہیں؟ پاسپورٹ کو. تو اس حدیث میں کہا جا رہا جنت میں آپ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ کو پاسپورٹ نہیں ملے گا. جنت میں جانے کا آپ کو پاسپورٹ ملے گا. یہ سنیے آپ نے کبھی بات؟ اور پاسپورٹ کیا ہے سنیے، ایک پرمیشن لیٹر ہوگا، اسی کو جواز کہا گیا. اور پاسپورٹ کو بھی اسی لیے پاسپورٹ جواز کہا گیا کہ وہ ایک پرمیشن لیٹر ہوتا ہے، ملک سے باہر جاؤ، ملک کے اندر آؤ. اس پرمیشن لیٹر کا اسپیشل نام ہو گیا جواز. تو اس میں حدیث میں لفظ آیا بھی جواز، لا يدخل الجنہ الا بجواز. انشاءاللہ ہم سب، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہم جائیں گے جنت میں مگر پاسپورٹ لے کر، یعنی ایک پرمیشن لیٹر ہوگا. اس پرمیشن لیٹر پہ کیا لکھا ہوا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو پہلے بسم اللہ لکھا ہو. دنیا یہ نہیں، آخرت کی بات کر رہا ہوں. اونگ تو نہیں رہے آپ. تو ھذا کتاب من اللہ. دیکھیے پرمیشن لیٹر میں کیا لکھا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے، ایک لیٹر ہے. لفلان ابن فلان، لفلان ابن فلان، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے. ہمارے والد صاحب کا بھی نام ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے ہم سب کے. ادخلوہ جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. اس شخص کو بڑی اونچی جنت میں داخل کرو جس کے پھل بھی ایسے نیچے لٹکے ہوئے.
یہ پرمیشن لیٹر آپ کو ہم کو اللہ تعالیٰ دلا دے، اللہ دلا دے میرے بھائی، دلا دے۔ ارے بھائی آمین بولو، ارے بھائی تصور کرو، تو یہ پرمیشن لیٹر ملے گا، آپ لے کے جائیں گے خوشی خوشی۔ ہمارے حبیب بھائی، آدم بھائی، شریف بھائی، انور بھائی، اللہ کرے میں بھی پیچھے سے دوڑ دوڑ کے آ جاؤں، آفتاب بھائی، ہاں، تو ہماری ساری بھابیاں محترمہ اور سارے بچے، ساری نسل، حبیب بھائی ایک پوری فوج لے کے جا رہے ہیں، اعظم بھی ایک پوری فوج، اللہ کرے میں بھی اپنی فوج لے کے آ جاؤں، شریف بھائی، انور بھائی، اب کیا نام لے، نام تو اللہ تعالیٰ لے گا اصل میں۔ تو یہ پرمیشن لیٹر ملے گا، جا کر گیٹ پاس دکھانا ہوگا، تو فرشتہ بولے گا آؤ بھیا، ادھر یہ تمہاری جنت، اچھا تم ادھر جاؤ، اچھا تم ادھر آؤ، واہ بھائی واہ۔ اچھا یہی بات جو ہے اور ایک حدیث میں آئی ہے، یعطی المؤمن جوازا علی الصراط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھو بھائی میرے بھائیوں بہنوں، مومن کو پل صراط پر ایک پرمیشن لیٹر، میں آپ کو پرمیشن لیٹر بولوں، میں اس کو پاسپورٹ بولوں، میں ایک ڈکلیریشن بولوں، آپ جو بھی بولیں، لیکن جواز کا لفظ آیا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے بسم اللہ لکھا ہوا ہے، ھذا کتاب من اللہ، کیا بات ہے، اللہ، یہ اللہ کی طرف سے لیٹر ہے، کیا ہے، اللہ دلا دے بھائی۔ اور اس میں تو دو لفظ اور ہے، ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ نے اپنے دو نام دیے، عزیز اور حکیم، لفلان، ہمارا نام بھی لکھا ہوگا، ادخلوہ جنت عالیہ، اس کو اونچی جنت دو، قطوفہ دانیہ، جس میں پھل ایسے ایسے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد میں جو آیت ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تو یہ بھائی میرے بھائیوں یہ لکھا ہوا ہے۔ ان باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ ان باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان کے جتنے زیادہ نیک عمل ہوں گے، اس کے جیتنے کی اتنی زیادہ امید ہوگی۔ ہمارا ہر عمل اپنے حق میں ایک ووٹ ہے، ہم خود اپنے آپ کو جتنے ووٹ دیں گے اس کے لحاظ سے ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا، اور اگر برے عمل زیادہ ہو گئے تو پھنس جائیں گے، جی نہیں، عمل کی وجہ سے آپ نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے نیک اور برے عمل کا سچ مچ حساب لیا نا تو سب گئے۔ کس نیکی کو آپ بولنا چاہ رہے ہیں اللہ کے سامنے؟ آپ کی ہمت ہے آپ بولیں گے اللہ کو، اللہ میں نے زندگی میں 5 وقت نماز پڑھی، اور اگر اللہ تعالیٰ، ایک بچہ ہوم ورک کر کے لاتا ہے، 5 بچے لکھ کر لاتے ہیں، ایک بچہ انتہائی صاف ستھرا سلیقے سے لکھا ہوا، کہیں پر نہ کاما کی مسٹیک ہے، نہ فل اسٹاپ کی ہے، نہ کوئی بار آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے، جتنا جواب دینا ہے اتنا جواب دے رہا ہے، اب باقی چاروں میں سے کوئی ایسا لکھ رہا ہے، کوئی ویسا لکھ رہا ہے، کوئی جلدی لکھ رہا ہے، کوئی ورڈ چھوڑ رہا ہے، کوئی فل اسٹاپ چھوڑ رہا ہے، کوئی کاما چھوڑ رہا ہے، یہ سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو کس نماز کا تم جو ہے تمہیں غرور ہے کہ تم اللہ میں کو بولے گا اللہ میں نے نماز پڑھی مجھے جنت دو؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا، دیکھو بھائی عمل کرتے رہو، وسددوا، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، وقاربوا قاربوا، اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلتے رہو، اور وعلموا، آگے کے الفاظ سنیں، یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی سوچنا نہیں ہے، جو ہے وہ ہے، وعلموا، نبی نے فرمایا، اور یاد رکھو، ان احدا منکم لن يدخلہ عملہ الجنہ، تم میں سے کوئی کسی کا بھی عمل اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ یہاں رک جائیے، کس نے کہا اور کن سے کہا؟ کہنے والی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جن سے کہا گیا اس وقت ہم لوگ تھے، ہمارے جیسے مسلمان تھے، ہائی کوالٹی کے مسلمان تھے، سارے صحابہ نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور نور حاصل کر رہے ہیں، اور نبی کے سامنے چوں چرا ایسا ویسا کچھ نہیں، بولے کھٹاکھٹ 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 عمل، یعنی جن کا اخلاص آخری درجے کا، جن کا عمل آخری درجے کا، جن کی عبادتیں آخری درجے کی، جن کی زکوٰۃ صدقہ ماشاء اللہ الا اللہ، مگر حضور نے ان سے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ اس کا جواب سنی، صحابہ نے کیا قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے عمل بھی آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے؟
قال ولا انا، جی ہاں حضور نے فرمایا میں بھی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ سارے مسلمان جو نمازی ہیں اور زکاتی ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، انہوں نے ماں باپ کا ادب کیا اور انہوں نے بھائی بہنوں کا حق ادا کیا، انہوں نے صلہ رحمی کی، انہوں نے دشمنوں کو معاف کیا، انہوں نے حلال پر زندگی گزاری، وہ نیکیوں پر بھی جمے رہے اور ان گناہوں سے بچتے رہے، ان سب کے اعمال، امت کے سارے اعمال نبی کے کسی عمل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو ہے تو تواضع اور انکساری سے بول رہے ہیں کہ جب صحابہ نے کہا غلط ہے رسول اللہ، کہ آپ کے عمل بھی آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ولا انا۔ دیکھو میرے بھائیو، اگر آپ کو صحیح اسلام سمجھنا ہے اور صحیح اسلام کرنا ہے تو وہ یہ حدیثوں میں، اس آئینے کو سامنے رکھ کے اب بات کرو ذرا، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا قرآن، اپنی تلاوت، جس عمل کا حوالہ دینا چاہتے ہو لے کے آؤ سامنے۔ ہاں، پھر فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور اپنی فضل سے ڈھانک دے گا۔ تو نبی نے یہ کہا کہ میری نمازیں، میرا قرآن کا دعوت دینا، میرا طائف میں خون کا بہانا، میرا عہد کے میں گڑھے میں گرنا، میرے دانتوں کا ٹوٹنا، اور شیخ ابی طالب میں 3 سال تک پتے کھا کر بھوکے رہ کر رہنا، اور غزوہ خندق میں پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے رہنا، یہ سارے اعمال اور دعوت کا کام اور دوسروں کے طعن و تشنیع، یہ سب بھی مجھے جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہی معاملہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوگا۔ تو جب شیطان آپ کو تنہائی میں یہ سمجھائے کہ یار تو نے تو نماز پڑھی، تو نے تو قرآن پڑھا، تو نے تو ایسا کیا، تو نے تو ویسا کیا، تو اسی وقت اپنے آپ کو جھٹک دیجیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے، پتہ نہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، مگر اس کی روح بڑی سچی ہے۔ تو واقعہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ اچانک کمرے میں ایک عجیب روشنی نمودار ہو گئی، عجیب غریب، اور اس روشنی میں سے آواز آئی، عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہو گئے، اس لیے آج سے تمہیں نماز معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوچا اگر نماز حضور سے معاف نہیں ہوئی تو مجھ سے معاف ہوگی، یہ شیطان ہے، اور اگر شیطان آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ تو پڑھ دیا تو روشنی غائب ہو گئی۔ 1 سیکنڈ کے بعد دوبارہ پھر روشنی آئی، اور اس نے کہا عبد القادر تمہارے پاس علم تھا اس لیے تم بچ گئے۔ انہوں نے پھر لاہور پڑھا، اور مردود مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ دیکھیے یہ ڈیفرنس سمجھیے، یہ اسلام اور ایمان کا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے شیطان کا دوسرا وار پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا، اور بالکل صحیح بات۔ ان بزرگوں کے واقعات، یہ حدیثیں، یہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کسی نیکی پر اتراؤ مت۔ آپ نے نیک کام کیا، الحمدللہ، کہ اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے اس میں اخلاص زیادہ دے۔ ہر نیک عمل کے کرنے کے بعد اپنے اخلاص کا جائزہ لو، کیوں کیا؟ کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا ہر نیکی کو میں نے ویسے ہی کیا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ یہاں سب فیل ہے۔ کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے یقین مانیے یہ ہمارا درس کب ہوا تھا؟ جمعرات کو ہوا تھا۔ ایسے تو ساری زندگی گزری قرآن پڑھنے، پڑھانے، بیانات دینے اور لوگوں کو خوب سمجھانے کے لیے، مگر کبھی میں نے خود اپنے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اب میرا ایسا حال ہو گیا ہے، اٹھتے بیٹھتے میری نظر کبھی رائٹ ہینڈ پہ جاتی تو کبھی الحمدللہ، دعا دیجئے یرحمک اللہ، اور میں بھول گیا، مجھے یاد دلائیے۔
اللہ یصلح بالکم۔ تو میرے بھائیوں، اب میں پریشان ہوں یار، میرا کیا ہوگا؟ یہ جو میرا رائٹ ہینڈ ہے، کیا میں اس کا زیادہ استعمال کر رہا ہوں دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے؟ اور لیفٹ ہینڈ کو دیکھتا ہوں تو نہ مجھے نفرت ہونے لگی ہے کہ بھیا اپنے پاس تو لیفٹ ہینڈ میں سب کالا ہی کالا ہے۔ تو اب ہم کو زندگی بھر صبح آنکھ کھلی، پہلے اپنے آپ سے سوال کرو آج کیا ارادہ ہے؟ آج رائٹ ہینڈ والے کام زیادہ کرنا ہے یا لیفٹ ہینڈ والے زیادہ کام کرنا ہے؟ اس میں اگر ایک بات بولوں تو وہ بے تکی ہو جائے گی، مگر میں مثال دے رہا ہوں۔ اب رائٹ ہینڈ کا استعمال کب ہوتا ہے؟ کھانا کھاتے ہیں۔ اب لیفٹ ہینڈ کا کب ہوتا ہے میں نہیں بولوں گا۔ تو کون سا کام زیادہ کرنا ہے؟ کھانا زیادہ کھانا ہے یا گندگی جو ہے تو زیادہ دھونی ہے؟ یہ تو مذاق ہوا۔ نیک عمل زیادہ کرنا ہے، یہ لیفٹ ہینڈ زیادہ کرنا ہے۔ اب ایک ایک عمل کو رائٹ اور لیفٹ، رائٹ اور لیفٹ، رائٹ اور لیفٹ، اور اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، شادی ہو گئی تو بھی سمجھاؤ، اور نہیں ہوئی ہے تو بھی سمجھاؤ۔ وہ بچے جو چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام اولاد اور اولاد کی اولاد میں خوب برکت دے، ان کو سمجھاؤ۔ اور اپنا تکیہ کلام بنا لو اپنے دوستوں سے، ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہے، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی آج کل آپ رائٹ ہینڈ زیادہ استعمال کر رہے ہیں یا لیفٹ ہینڈ؟ تو مسلمان دوست بولے گا کیا مطلب آپ کا؟ ارے بھائی مطلب یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ تو اچھے کاموں کے لیے اور لیفٹ ہینڈ برے کاموں کے لیے۔ تو مجھے تو امید ہے آپ زیادہ نیک کام کر رہے ہوں گے، یعنی رائٹ ہینڈ میں آپ کو نام عمل رائٹ ہینڈ میں لینا ہے کہ لیفٹ ہینڈ میں؟ ایک دوسرے کو یاد دلائیں، لوگ اتنا یاد دلائیں کہ اگر کسی نے آدم بھائی کو فون کیا تو فون سے پہلے ارے یار میں فون کروں گا نا، آدم بھائی بولیں گے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، ارے یار شریف بھائی کو فون، ارے یار وہ فون کرتے ہوئے ڈرے، کیونکہ لوگ جو ہے سیدھی بات کو ایک دفعے سنتے ہیں، 5 دفعے سنتے ہیں، 10 دفعے نہیں۔ ہاں بری بات کو آپ نا 1000 دفعے بولو، وہ سننے میں اچھی لگتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری باتیں اللہ سب سے پہلے مجھے ہی توفیق دے دے بھائی۔ آگے چلتے ہیں، چلو آگے جی جو چلیے۔ نہیں میں یہ کر رہا ہوں آدم بھائی آگے چلوں کہ تو میرا مطلب تھا کیونکہ آگے بائیں ہاتھ کی تفسیر ہے، اب کیا کروں؟ چلیے پڑھنا تو ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بس یہاں رک جائے، پہلے رک جائیے۔ اس آیت کے پڑھتے ہی میری نظر میں کہ میری اپنی تصویر آ گئی، آخرت۔ اس آخرت میں کاؤنٹلیس لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے برے کام جو میں سب سے چھپا چھپا کے کرتا رہا آج تو سب سامنے والا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم تبلی السرائر، اس دن ساری سیکریٹ باتیں تبلا، آزمائش میں ڈال دی جائیں گی، سب سامنے آ گئی، سارے راز کھل جائیں گے۔ یہ ظفردار بہت بولتے تھے، اوہو یہ بھی ہوتا تھا، اچھا یہ بھی کرتے تھے، ارے میں نے تو سوچا نہیں تھا یہ کر رہے ہوں گے۔ اب ساری بات آ جائے گی۔ تو جب میں نے قرآن میں پڑھا کہ جس کے نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا وہ بعد میں پڑھیں گے، میرا کیا حشر ہوگا۔ فیقول، سب سے پہلی بات، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ یا لیتنی لموت کتابیہ، تو وہ جیسے ہی اس کا نام عمل اس کے لیفٹ ہینڈ میں آئے گا وہ بولے گا کاش مجھے یہ دیا ہی نہ گیا ہوتا۔ سب سے پہلا جملہ، اس دن یہ منہ سے جملہ نہ نکلے تو 60 سال اس کی ٹریننگ لے لو، 70-80 سال ٹریننگ لے لو، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ کیسے ممکن ہے کہ لگایا تھا مرچی کا پودا اور وہاں سے شکر نکلنے لگی، اور کیسے ممکن ہے کہ لگایا تھا گنا اور اس میں مرچی کا مزہ آنے لگا؟ نہیں ہوتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ نماز الٹی سیدھی پڑھو مگر پاس، اور زکوٰۃ دو اور نہ دو اور جوڑو اور لمسم دے دو اور پاس،
اور جب چاہا غصہ آ گیا، اور جب چاہے ٹھنڈے ہو گئے، جب چاہا کسی کو تماچا مار دیا، جب چاہا کسی کا دل توڑ دیا، اور جب چاہا پیر ادھر سے ادھر چلے گئے، جب چاہا تو آنکھ جو ہے ادھر ادھر بہک گئی، جب چاہا تو گندے بول زبان سے نکلے، گانے لہک لہک کر پڑھتے ہو۔ میں سوچتا ہوں یار عجیب بات ہے، اگر دنیا میں کسی بول میں سب سے زیادہ مٹھاس ہے، سب سے زیادہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں، تو میں سوچتا ہوں میں خود کیسا بیوقوف مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تنہائی میں گا گا کے نہیں پڑھتا ہوں۔ ہاں، علامہ اقبال کا شعر یاد آیا گیا، میں بہت دیندار ہوں نا، تو علامہ اقبال کا شعر یاد آیا تو میں پڑھنے لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بھیا بہت اچھا شعر، آپ بالکل ذکر کرنے کے لائق ہے، مگر کیا اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ مٹھاس ہے؟ ہماری مصیبت کیا ہے معلوم ہے؟ ہم نے اب تک لا الہ الا اللہ کو چکھا ہی نہیں، ورنہ تنہائی میں جیسے گانے یاد آ جاتے ہیں، اور جیسے گھر میں بیٹھے ہیں یا ہوٹل میں بیٹھے ہیں یا جا رہے ہیں، دیکھیے آپ سڑک سے جا رہے ہیں، ایک جو ہے تو کوئی نوجوان جو ہے وہ گانوں کا مارا اور گندی زندگی کا مارا، وہ ویسٹرن میوزک اپنی گاڑی میں زور زور سے لگائے ہوئے، کان کو جیسے ہی وہ ویسٹرن میوزک سنائی دیتی ہے نا، ہم بھی ذرا یوں یوں ہو جاتے ہیں، مگر ہم خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے ظالم تو نے یہ شراب پی ہی نہیں ہے، یہ شراب پی لے گا تو اس کے نشے میں کھو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں نیک عمل میں بھی ہم پیچھے، تو یہ وہ پہلا جملہ بولے گا اللہ بچائے کہیں میں نہ بول پڑوں، اللہ بچائے کہیں آپ نہ بول لیں، اللہ بچائے کہیں ہماری نسل میں کوئی ایسا نہ بگڑے کہ وہ یہی بولے۔ ہم 5-6 یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر ہم میں سے کسی کو بھی آج معلوم ہو جائے کہ تمہارے دنیا سے، تمہاری زندگی میں تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی اسے نسل چلے گی نا، تو ایک 7-8 پشت کے بعد پھر جو نسل آئے گی اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، فرض کر لو ہم کو معلوم ہو گیا، خوشی ہوگی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ یا وہ 7ویں پشت پہ جا کے جو تمہاری پوتی ہوگی پوتا ہوگا نا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ غلط کام کرے گا، ہمیں خوشی ہوگی؟ جی نہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں بار بار یہ دعا کرو کہ اللہ میری نسل کو بچا لے، اور میں نے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیا کہ میں بار بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری نسل میں اسلام کے غدار کو پیدا نہ فرما، اسلام کے غدار کو پیدا کرنا، اور میری نسل میں شرک بدعت اور کفر سے بچنے والے پیدا فرما۔ تو میرے بھائیوں لمحوت کتابیہ، معلوم نہیں میں اپنے منہ سے بولوں گا نعوذ باللہ، یا میرے ماں باپ یا میرے بھائی بہن یا میری بیوی بچے یا میرے بچوں کے بچے بچوں کے بچوں، کون ہوگا جو یہ بولے گا میں نہیں جانتا؟ پھر میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو بچاؤں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قرآن نے کہا، لمحوت کتاب ہے، بڑا خطرناک جملہ ہے۔ آگے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حساب کتاب کیا ہوگا، یعنی میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا دنیا کی زندگی میں کہ ایک دن آئے گا مجھے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ خطرناک جملہ ہے۔ یا لیتا کانت القاضیہ، کاش ایسا ہوتا کہ وہ جو دنیا میں پہلی موت آئی تھی وہی آخری بن جاتی اور بس ختم، میں ختم ہوتا ہی نہ، یعنی دوبارہ پیدا ہونے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر اپنے آپ افسوس کرے۔ یہ باتیں جو میں بول رہا ہوں یہ کسی اور کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے سوچنا ہے، اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کو سوچنا ہے، اور جب ہم تفسیر میں بیٹھے ہیں تو سوچنا ہے، اور تفسیر ختم ہونے کے بعد نہیں سوچنا ہے، تو یہی ہماری بیماری ہے، یہی ہماری بیماری ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ کسی لائن کی کمپنی کسی شخص کو ٹریننگ دیتی ہے، تو وہ کیوں دیتی؟ یہ ٹریننگ تم کو دی ہے، تم جتنے دن ہماری کمپنی میں کام کرو گے اس ٹریننگ کے مطابق کام کرنا ہے۔ وارے مسلمان، قرآن کی ٹریننگ لیتا ہے تفسیر بھر کے پیریڈ میں،
حدیث کی ٹریننگ لے رہا ہے جتنے منٹوں پڑھ رہا ہے، قرآن بند، ٹریننگ ختم۔ کون سی ٹریننگ اور کون ہم حدیثیں پڑھ رہے تھے، ہاں اچھا حدیث میں اچھا ایسا ہے، اچھا ایسا ہے، اچھا یہ کرنا ہے۔ اور جو کتاب بند ہوئی اس کے بعد میں ترکاری لانا ہے تو گوشت لانا ہے تو فون آ گیا تو بزنس دیکھنا ہے اور تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، اور واٹس ایپ تو اب ایسا ہو گیا کہ بھائی وہ تو سانس بن گیا ہے، جیسے سانس لینا ضروری، ہر سیکنڈ منٹ کو واٹس ایپ بھی دیکھنا ضروری۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات بولی کہ آج کل ایسا حال ہو گیا ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی ہر مصلی پہلے واٹس ایپ کھول کے دیکھتا، ایسا لگ رہا جیسے وہ دیکھ رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ اللہ میاں نے کوئی میسج بھیجا، ہمیں نماز قبول ہو گئی، یعنی ہم گم ہو چکے ہیں۔ ہم اصل میں دنیا میں گم ہیں، ہمیں اسے باہر آنا ہے۔ یا لیتا کانت القاضیہ، کاش وہ جو موت آئی تھی وہ آخری موت ہوتی ہے، میں ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال اور میری دولت نے مجھے بے نیاز نہیں کیا، مجھے نہیں بچایا، ہے نا۔ تو ہلک عنی سلطانیہ، اور جو میری سلطنت تھی، میری سلطان، میری شان شوکت، میں دنیا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، تو وہ بھی سب ختم ہو گیا۔ یعنی نہ مال آخرت میں بچائے گا، نہ دنیا کی چھوٹی بڑی پوزیشن وہ بچائے گی۔ اب اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ خودو اللہ تعالیٰ بولے گا فرشتے اس کو پکڑو، فغلو، اس کو باندھو۔ غل کہتے ہیں گردن سے زنجیر فنجیر ڈال کے یا ہاتھ سے جھٹکے سے پکڑ کر، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں آگ میں تپاؤ۔ دیکھیے آفتاب بھائی ماشاءاللہ ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ وہ صلو، اگر آپ ایسا بولیں صلو تو آپ عربی جانتے ہیں ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھو، ہے نا، جیسے حدیث میں آیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ وہ صلو الگ ہے اور یہاں جو آیا ہے صلو یہ الگ ہے، اور دونوں کا جو ورب ہے وہ الگ ہے۔ کیسے الگ ہے؟ عربی زبان کا پورا جو فونیٹکس ہے نا وہ صرف زیر زبر اور پیش ہے، بس یہ تین چیزیں۔ آپ نے زبر کو زیر اور زیر کو زبر کر دیا، معاملہ ختم۔ ابھی جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے، میں نام نہیں لوں گا، تو ہمارے ایک ساتھی نے کیا پڑھا؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ پڑھا اخذنا، یعنی نون پڑھا، وہاں نون کے ساتھ الف بھی ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اگر آپ نون کے بعد والے الف کو پڑھو گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اور ہم نے تم سے لیا بہت مضبوط وعدہ، میثاقا غلیظا، بہت مضبوط وعدہ۔ لیکن جب اخذنا کے نون کے بعد کے الف کو آپ نے گرا دیا پڑھنے میں، اس لیے آدم بھائی جو ہے سیکنڈ ایک ایک حرف کو پکڑتے ہیں، مجھے فخر ہے، وہ برابر پکڑتے ہیں۔ اب نون کا جب الف گر گیا، اب وہ بن گیا لیڈیز کے لیے ایک آرڈر، اور وہ بن گیا اخذنا، یعنی ان عورتوں نے تم سے جو ہے بہت مضبوط وعدہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے انسانوں سے کہ اے بندو، میں نے تم سے جو ہے اللہ نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تم سے بہت مضبوط وعدہ لیا ہے۔ ہم نے الف کو گرایا، وہ بن گیا اور ان عورتوں نے تم سے بہت ہی مضبوط وعدہ لیا ہے، تو معنی بدل گئے۔ تو یہ عربی زبان کا ہی معاملہ ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے صلو ہو، یہ اصل میں آیا ہے صاد لام یا، مگر صلا، صلا، یصلی، صلین، صلون، ایسے الگ الگ آتے ہیں۔ اس کا لفظ صلا کا مطلب ہوتا ہے باربیکیو میں جیسے وہ ہم گوشت کے پیسز کو زنجیر میں لگا کے جو ہے تو اس کو سینکتے ہیں نا، وہ اس معنی میں۔ ان کو لے جاؤ زنجیروں میں باندھو، ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو جہنم کی آگ میں ان کو سینکو آگ پر۔ اور اسی صلاح کو آپ لام پر جو ہے تشدید لگا دیجئے، اب ہو گیا صلا۔ اب صلا کا ترجمہ دوسرا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ درود پڑھا۔ آپ کیا پڑھتے ہو؟ جیسے نام سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، تو یہ وہ صلی بن گیا، اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ہو ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ تو یہاں یہ ثم الجحیم صلو، اب یہ جو صلو کا لفظ آیا ہے تو علامہ ابن کثیر نے بھی اور دوسرے مفسرین میں بھی اس میں کچھ حدیثیں لکھی ہیں، ایک ایک جہنمی کو اس کو پکڑنا، اس کے آگے کے الفاظ ہیں ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ پھر اس کو جو ہے 70 گز جو ہے زنجیر، اس سے اس کو لپیٹو، فاسلکوہ، اور پھر اٹھا کے اس کو لے کر جاؤ۔ تو آپ نے منظر نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ کورٹ کی دنیا میں جو رہتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے بار بار دیکھا ہے، جو مجرم جتنا خطرناک ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں اور پیروں میں لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں پوری اوپر نیچے سے ڈال کر چلتے ہیں، وہ چل بھی نہیں پاتا، ایک تو وہ زنجیروں کا بوجھ، اور پھر ہر 2 قدم کے درمیان میں اتنا کم فاصلہ رکھتے ہیں نا تو اس کو چلنا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اگر کسی کو دردناک سزا دینی ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ زنجیریں ڈالتے ہیں۔ ابھی میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا اور جواب آپ دیں گے انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر، آخرت میں 70 گز زنجیر کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ جو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرما دیا نا، میں نے نہیں کہا، کہ 70 گز زمین، 70 گز زنجیر کو لے کے اسے باندھو، اڑا کے اس کو جہنم میں ڈالو، وہاں سیکھو۔ تو 70 گز کیوں؟ بہت پیارا جواب ہے، وہ انشاءاللہ مجلس کے اختتام پر۔ اور یہ سب جو ہو رہا ہے، جس کا لیفٹ ہینڈ میں ہاتھ لسٹ گئی اور جو بول رہا یار نہ ملتا تو اچھا ہوتا اور پہلی موسم میں ختم ہو جاتا اچھا ہوتا، اور پھر علامہ نے کہا اس کو اٹھاؤ، زنجیروں میں باندھو، اس کو جو ہے تو آگ میں سیکو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس لیے کہ وہ اللہ پر جو سب سے بڑا ہے، بزرگ ہے، اس پر وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کو انکریج نہیں کرتا تھا۔ ان 2 آیتوں کی تفسیر میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں لوں گا، اس میں بہت ساری باتیں کہنی ہیں، تو ہم آج کا درس یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب یہ بات پڑھتے ہیں کہ میں نے پہلی بات کیا کہی تھی تو میں بھول گیا، اگر آپ کو یاد آ رہی ہے، میں نے کہا تھا کہ ہم مجلس کے اختتام پر اس کا جواب دیکھیں گے۔ انی ظننت انی ملاق حساب، واہ واہ یہ واہ، یقین اللہ آپ تھا کو کہ آباد رکھے، واہ، کہ اگر ایک جنتی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، یہ جملہ کون سا اسٹوڈنٹ بولے گا؟ وہ فیل ہو رہا تھا، اس کو پاس کر دیا گیا، تو وہ لوگوں سے، اپنے ماں باپ سے، ان سے بولے گا مجھے یقین تھا بھائی میرا جو تو رزلٹ آنے والا ہے تو مجھے محنت کرنا چاہیے؟ یا یہ جملہ وہ اسٹوڈنٹ بولے گا کہ جب اس کا رزلٹ آیا وہ A1 تھا اور اسے بولا ہاؤ مقرو کتابیہ، پڑھو دیکھو میرا نامہ عمل، میرا دیکھو، مجھے تو یقین تھا کہ حساب میرا ہونے والا ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جملہ وہ مسلمان بولے گا جو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نیکیاں زیادہ تھی، اس کے گناہ کم تھے، اور ان گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور بولا جاؤ جنت پہ جاؤ۔ مگر ہمارے مفسرین نے اس کے بدلے میں نیچے جو حدیثیں لکھی ہیں، ان ساری حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ یاد دلائے گا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، وہ سوچے گا میں تو پھنسا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، بولے گا جنت میں جاؤ۔ تو کیا ایسا مسلمان جس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دی گئی، وہ باہر آ کے لوگوں کو یہ بولے گا مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ظفر بھائی میں اس کو ایسے لیتا ہوں کہ دنیا میں میرا اس بات پہ ایمان تھا کہ یوم القیامت مالک یوم الدین ہے، اور اس دن حساب ہونا ہے، ومثقال ذرۃ خیر یرا ومثقال ذرۃ شر یرا، جی، اس دن ایک ذرے کے برابر بھی جو ہوگا، تو یعنی میرا اس بات پہ ایمان لازم ہونا چاہیے جی کہ اگر آدمی مسلمان ہے تو جی میں اس طریقے سے لے رہا ہوں اس کو۔ جی انور بھی آپ کی یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آخرت میں فائنل رزلٹ جب ڈکلیئر ہو رہا ہے تو وہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ دنیا میں میرا ایمان کیسا ہونا چاہیے،
آخرت کا وہ رزلٹ آپ کی دنیا کی اسٹڈی کا جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ آپ نے دنیا میں بہت آپ اچھے رہے تو یہ آپ کا رزلٹ اچھا آیا. ایسا نہیں کہ دنیا میں آپ برے رہے مگر آخرت میں آپ کا رزلٹ اچھا آیا. بہرحال ایک بات یہ. اور دوسری بات میں نے عرض کیا کہ 70 گز کی زنجیریں کیوں لگے گی ایسے جہنمی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کہ جو جس کو نامہ عمل اس کا لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا اور وہ پچھتا رہا یار یہ مجھے ملا کیوں, میں مر گیا ہوتا ختم ہو گیا تو اچھا تھا. تو 70 گز کیوں لگے گا, کم کیوں نہیں لگیں گے؟ آپ نے پچھلی آیتوں کی تفسیروں میں پڑھا ہے کہ جہنمی جب جہنمی بن جائے گا تو اس کی جو شکل ہے, اس کے جو پارٹس آف باڈی ہے, اس کے ہارمون جو ہے وہ اتنے زیادہ بنا دیں گے کہ وہ دنیا کی جسم کی باڈی سے کہیں زیادہ اونچا, پورا بھیانک چہرہ, برا, آنکھ, کان, ہونٹ, ہاتھ بات ایسے خطرناک, اس کا سائز اتنا بڑا ہوا ہوگا. تو جتنا سائز بڑا ہوتا ہے اس کی پیکنگ کے لیے اتنا زیادہ لگتا ہے. تو وہ جہنمی کو ایک عذاب یہ بھی ہے, ایک اچھی شکل میں وہ نہیں ہوگا, وہ بہت اچھی شکل میں چاہے لمبا چوڑا ہے اور پھر وہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. وہ ایک انتہائی مکروہ, گندی, بھدی شکل, بہت اونچا چہرہ, یہ اس کی باڈی, اور اس میں اس کو 70 گز زمین کے اس میں زنجیروں میں اٹھا کر باندھ کر کے لے کے جایا جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بات بھی ہے. اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں آخرت کی تصویر کشی ایک ایک بات کی گئی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ہم تیار ہوتے ہیں دنیا میں کہیں جانے کے لیے, تو خوشی کا موقع ہے تو ہمارے چہرے پر کیا ہوتا ہے, یتیمی برستی, ہم روتے ہوئے نظر آتے, ہم خوشی خوشی جاتے, چہرہ دیکھو دمک رہا ہے, کیا بات ہے بھائی, ارے بھائی فلاں کی شادی میں وہاں جا رہا ہوں, ارے بھائی فلاں کی دعوت میں جا رہا ہوں, ہے نا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن جو مسلمانوں کے چہرے ہیں دمکتے ہوئے, خوشی سے کھلے ہوئے, وجوہ یومئذ باسرہ. اور آخرت میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے سکھے ہوئے, کالا پن سوار, اور روتی صورت, مکروہ چہرہ. یہ چہروں کا فرق, یہ باڈی کا فرق, زبان کے بولوں کا فرق. ایک بولے ارے بھائی میرا نام عمل پڑھو یار, مجھے تو معلوم تھا میرا حصہ ہونے والا ہے. دوسرا بولے بھائی یہ کیا, مجھے نہ دیتے تو اچھا تھا, کاش دنیا کی موت آئی تھی وہی آخری ہوتی تو بہتر تھا. تو یہ ساری چیزیں نا میرے بھائیوں جنت کی تصویر ہم کو دنیا میں بتا رہی ہیں, اور جہنم کی تصویر ہم کو دنیا میں بتا رہے ہیں. اور اگر میں دنیا کی زندگی میں جنت کی تصویر دیکھ لوں, میں کیوں اللہ کی نافرمانی کروں گا؟ اور اگر مجھے جہنم کی تصویر دنیا میں نظر آ جائے تو میں کیوں گناہ کروں گا؟ بس یہ دو کھیل ہیں, یا رائٹ ہینڈ ہے یا لیفٹ ہینڈ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب الیمین بنائے, دائیں ہاتھ میں ہمیں رجسٹر ملے, صرف ہم سے نہ ملے, ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, ہماری بیوی, ہمارے بچے, اور اگر کسی کی بیوی نہیں ہے بلکہ بیویاں ہیں تو وہ سب ایک ساتھ یہ ایسے ہو جائے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے آمین آمین آمین. ظفر بھائی دعا کر لے. جی. اللہم یا ربنا, اللہم یا ربنا یا مولانا انت مولانا ونحن عبیدک یا رب. اللہم نحن عبیدک, اللہم نحن عبیدک وعبید عبیدک وإمائک ناصیتنا بیدک تقلبها کیف تشاء. ارحمنا یا ربنا وارحمنا یا ربنا, اغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا یا غفار, یا غفار یا ستار, یا غفار یا ستار, یا رحیم, یا من يدخل المسلمين في الجنة, یا من يدخل الكافرين في النار. اجعلنا من المسلمين آمین آمین. ولا تجعلنا من الكافرين والمنافقين ولا تدخلنا في النار. اللهم آمين يا رب.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اس رمضان کو بھی ہم نے کھو دیا ہے، اور 2-4 دن ہیں ہم اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں اور ویسے ہی اللہ ذکر کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں جیسے ہم رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کرتے ہیں۔ اس رمضان سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے ایسا رمضان عطا فرما، ہماری نمازیں بدل جائیں، ہماری زکوٰۃ بدل جائے، ہماری نگاہ بدل جائے، ہمارے نیک اعمال بدل جائے۔ اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ہمارا غصہ بدل جائے، ہماری ہنسی بدل جائے۔ صحابہ ہنس رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ آخرت میں کیا ہوگا تو تم جو ہے ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے زیادہ رہو گے۔ اور اللہ تو نے قرآن میں کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اے اللہ ہماری زندگی دنیا کی خوشیوں میں ہنستے رہتی ہے، اے اللہ ہماری زندگی آخرت کے ڈر سے روتی نہیں ہے۔ اے اللہ دل کی سختی کو دور فرما، اے اللہ دل کی سختی کو دور فرما۔ اے رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اپنی صورت میں اپنی سیرت میں ہماری زندگی میں زندہ فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما۔ وہ سارے مسلمان اے اللہ جو نماز نہیں پڑھتے اسے نماز کی توفیق دے، اور جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ دینے لگیں، اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں وہ پردہ کر لیں۔ اور اے رب العالمین سود کھانے والے سود کھانا بند کر دیں، اور اے اللہ جن مسلمانوں کی صورت و سیرت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، اے اللہ ان کو ہمت دے، وہ زمانے کو چیلنج کریں، اپنی صورت کو اپنی سیرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ ایسا مسلمان ان کو اور ہم کو بنا دے کہ اللہ اس کے اندر اخلاص ہو اور تیرا ڈر اور خوف ہو اور تیری رحمت کی امید ہو، اور اے اللہ نیک کام کرنا ہو، اور ہر دفعے ایک آنکھ رائٹ ہینڈ کو دیکھے اور دوسری آنکھ لیفٹ کو دیکھے، اور رائٹ ہینڈ کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں اور لیفٹ کو دیکھ کر کانپ جائیں، اور گناہ کرنا چھوڑ دیں اور توبہ کریں، اور سچی توبہ ہو اور آنکھوں سے آنسو نکلے اور دل روئے۔ رب العالمین تجھے خوش کرنے کی بس رات دن خواہش ہو، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اندر جو اللہ مٹھاس ہے، اس کے اندر جو سچائی ہے، اس کے اندر جو حقانیت ہے، اے اللہ ہمیں دن اور رات اور رات اور دن اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر میں اٹھتے بیٹھے لا الہ الا اللہ کی تکرار ہو، صدا ہو، اور چھوٹے بچے ہو، بڑے بچے ہو، مرد اور عورتیں اور مہمان بھی اگر گھر میں آئے تو جان بوجھ کر ہم اس کے سامنے زور زور سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، ان کو بھی بولیں ارے بھائی پڑھو، اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اے رب العالمین ایسا ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائے دعا کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔